فرمایا او لوگو جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی کہنے لگی حسن بصری اچھا آج پتہ لگا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑھیا کی بات سنی, غش کھا کے زمین پہ گر گئے. فرمایا او لوگو مجھے کتابوں میں دین سمجھ نہ آیا, کتابوں میں مجھے خدا کی رحمت سمجھ نہ آئی. یہ بڑھیا 2 جملے میں اللہ کی رحمت سمجھا کے چلی گئی. جو دروازے بند کر دے وہ رب ہی نہیں. میرے بلے سوسائٹی والوں نے, کراچی والوں نے مسجد بند کر دی, میرے تو رحمت کا در بند نہیں کیا. او بندے میں سویا بھی نہیں, میں جاگ رہا ہوں تیرے انتظار میں. کیوں نہیں آتا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ کیا تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے سانس کی نعمت نہیں دی؟ کیا میں نے ہوا پانی کی نعمت نہیں دی؟ کیا بیوی بچوں کی نعمت نہیں دی؟ ساری چیزیں دی, تو بھی تو مجھے کچھ دے کے چلا جا. حالانکہ تیرے سجدے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں, تیرے سجدے سے میرا مقام بلند نہیں ہوگا بلکہ تیرا مقام بلند ہوگا. آ جا میرا بندہ آ جا. یا اللہ کیسے آؤں؟ ساتھ بغل میں بیوی سو رہی ہے, اٹھوں گا کہے گی کہاں جا رہا ہے؟ اللہ جوتے پہنوں گا, جوتوں کی آواز سے بچے اٹھیں گے ابو کہاں جا رہا ہے؟ دروازہ کھولوں گا, بڑا بھائی کہے گا کہاں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گے ٹھیک ہے, نہ اٹھنے کی ضرورت, نہ جوتے پہننے کی ضرورت میرے بندے, نہ کنڈی کھولنے کی ضرورت. بیوی ساتھ پڑی ہے, میں تو اتنا مہربان ہوں اسے بھی خبر ہونے نہ دے. آج کا دل تو میرا مجرم تھا, میں تجھے کیسے معاف کروں؟ رضائی کمبل تیرے منہ کے اوپر ہے. اللہ اکبر, کروٹ بدلی ہوئی, آہستہ سے رضائی کے اندر, بستر کے اندر لائٹیں بند ہے. ایک مرتبہ کہہ دے معاف کر دے. او میرے بندے میں تجھے بستر پہ لیٹے لیٹے معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اتنی بڑی بغاوت, جاؤ جا کے سوچنا میں پاگل تھوڑی ہوں, میں رو کے جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پیسے زیادہ ملیں گے. جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا, اچھے سے اچھا کھایا, اچھے سے اچھا استقبال ہوا, الحمدللہ اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا, لیکن میں کیوں رو کے گیا؟ او بھائی کوئی پیسے کے نقصان پہ روئے گا, کوئی مال کے نقصان پہ روئے گا, کوئی دکان پہ نقصان پہ روئے گا. ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو گیا, آپ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, میری نسل کا بڑا نقصان ہو گیا, میرے بھائیوں کا بڑا نقصان ہو گیا. خدا پاک کی قسم 5 ضلعوں میں جا کے کراچی میں دیکھ لو, جنوبی میں دیکھ لو, اور پنجاب وسطی میں جا کے کراچی میں دیکھ لو, ہر جگہ قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو. اللہ اکبر, کتنے جنازے آئے, کوئی کہے گا 50 آئے, کوئی کہے گا اس قبرستان میں 10 جنازے آئے. خدا پاک کی قسم کفن تو سارے لے کے گئے, کلمہ کوئی نصیبوں والا لے کے گیا ہے. اب بھی مسلمان کے لا رہے ہیں, ہر گھر سے نکلنے والا جنازہ بغیر کلمے کے جا رہا ہے. بڑے بڑے دیلداروں کی بیٹیوں نے برقعے اتار دیے, دوپٹے اتار دیے. ایک عورت گھر کے اندر سر سے یوں کر کے دوپٹہ اتار دے, اس گھر پر اس کا دوپٹہ اتارنا 24 گھنٹے کے لیے خدا کی لعنت لانے کے لیے کافی ہے. ایک نوجوان اس امت کا ایک فرد ہنس کے کسی کو مذاق میں گالی دے دے, اس کی زبان پر اگلے دن اسی وقت تک 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. آج ہماری زبان سے شکر کول چھیل کے لے گیا, بسم اللہ زبان سے کہاں چلی گئی, الحمدللہ ہماری زبان سے کہاں چلی گئی, میرے یارو قرآن کی تلاوت کہاں چلی گئی, ہمارے گھر سے نمازوں کے سجدے کول چوری کر کے لے گیا. ہمارا گھر دیکھو گھر نہیں لگتا, جانوروں کا ڈربا لگتا ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں, بنیر بنات کے مدارس کے مدیر بیٹھے, ان سے پوچھو تو صحیح, مرد کو جب غسل دے کے کفن پہنایا جاتا ہے, ایک سینہ بل, 2 چادریں,
لیکن جب عورت کی باری آئی، ایک سینہ بن، 1000 بن، 2 چادریں، 5واں کپڑا سر کے اوپر. میں نے کہا واہ اللہ تیری شان. اس نے کراچی کے روڈوں پہ، کراچی کے شادی حالوں میں، اپنے مکان میں، اپنے ٹی وی، اپنے گھر کے اندر، اپنے باغیچے میں کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. بڑے کے سامنے، دادے کے سامنے، ابو کے سامنے، بھائی کے سامنے کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. یا اللہ قبر میں جا رہی ہے، اب دوپٹہ کیوں اڑا دیا؟ فرمایا عبداللہ آج تیرا کراچی میں پروگرام ہے، جا میرے بندوں سے کہہ دے تمہاری غیرت تو ختم ہو گئی، تمہارے رب کی غیرت برقرار ہے. اللہ اکبر. یہ تمہارا ہی حوصلہ تھا. تم نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی بیوی کو ننگے سر دیکھا. اللہ فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی. دنیا میں جب بھی تمہارے سے ملی، نہ اس کے سر میں دوپٹہ، نہ گلے میں دوپٹہ. اب یہ بندی میرے سے ملاقات کرنے آ رہی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میری بندی میرے سامنے ننگے سر کھڑی ہو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کراچی کے روشن خیال ہو، کراچی کے روشن ضمیر ہو، جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ کراچی کی مارکیٹ میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ میری ماں، میری بہنوں، کوئی میلاد نہیں چھوڑتی، کوئی نیاز نہیں چھوڑتی، کوئی تہوار نہیں چھوڑتی. مجھے تمہارے سے گلہ ہے. جہاں گیا میں اپنی بہنوں کو دعا بھی دے کے جاتا ہوں، اپنی ماں کا گلہ بھی کر کے جاتا ہوں. مجھے تمہارے سے بڑا گلہ ہے. نومولود بچہ ہو، چھوٹا بچہ پیدا ہو، ماں تیار کرے گی، آنکھوں میں سرمے کے ڈورے لگائے گی، کان کے پیچھے سرمے کا ٹیکا لگائے گی، میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. ہاتھ پہ ہینگ باندھ دے گی، پیر پہ ہینگ باندھ دے گی، نظر نہ لگ جائے. شوہر کو دے کر 10 روپے وارے گی، میرے شوہر کو نظر نہ لگ جائے. بہن میری اور میری ماں بچے کی نظر اتارتی ہے، دکان کی نظر اتارتی ہے، کاروبار کی نظر اتارتی ہے. اور تیری گود کو بھی کسی کی نظر لگ گئی، اپنی گود کی نظر اتروا. اللہ اکبر. جب سے تیری گود کو کسی کی نظر لگی، اس گود نے قرآن والے دینا چھوڑ دیے، اس گود نے ولی اللہ دینا چھوڑ دیے، اس گود نے حافظ قرآن پیدا کرنا چھوڑ دیے. گود تیری تھی، کلمہ پڑھنے والی کی گود تھی، اور تو قرآن کے سائے تلے سسرال آئی تھی. تیرے باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیرے جہیز کے لال جوڑے تیار کیے تھے. تیری گود میں ناچنے گانے والا کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. تیری گود تو بڑی نصیبوں والی تھی. تیری گود کے اندر بالا کوٹ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لے، پہاڑوں کے دامن میں تیری گود میں سونے والا شاہ اسماعیل شہید آیا تھا، سید احمد شہید آئے تھے. تیری گود میں تو شاہ ولی اللہ آئے تھے. تیری گود میں تو داعی توحید حاجی الیاس رحمت اللہ لے آئے تھے. تیری گود میں تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے آئے تھے. تیری گود میں تو قاسم نانوتوی، مولا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ آئے تھے. یہ کون قاسم ہے؟ یہ کون رشید احمد گنگوہی ہے؟ آج جب ان کا نام آتا ہے اہل بدعت ان کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے. اور ان کو پڑھو، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کے اقوال کو پڑھو، ان کے کردار کو پڑھو. شاملی کا میدان ہے، انگریزوں سے ٹکر لینے والے یہ استاد شاگرد میدان کے اندر اترے. انگریز کی گولی آئی، مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ لگی، گولی دماغ میں لگی. مولا قاسم نانوتوی دھڑام سے زمین پہ گرے، آنکھوں کی بینائی چلے گی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آئے، فرمایا قاسم کیا ہوا؟ فرمایا انگریز کی گولی دماغ میں لگی، نظر آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت تیرے مرید کو، تیرے بیٹے کو نظر نہیں آ رہا. مولا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ چوکڑی مار کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا. مولا قاسم کہتے ہیں حضرت گنگوہی نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، 2 مرتبہ درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا. اپنے منہ سے تھوک نکالا، مولا قاسم کے ماتھے پہ ملا. فرمایا بیٹے درود شریف کی برکت ہے، آنکھیں کھول. مولا قاسم کہتے ہیں میرے آنکھیں کھولی اور ماتھے پر ہاتھ لگا کے دیکھا. فرمایا بینائی تو واپس آ گئی تھی، درود شریف کی برکت سے ماتھے سے زخم کا نشان بھی ٹھیک ہو گیا تھا.